انسان روتا ہے. پچھلی زندگی میں کئی دفعہ ہم روئے, کبھی کسی عزیز کی جدائی پر, کبھی اپنے جسم کی تکلیف پر, کبھی کسی دنیاوی دکھ پر. کیا کبھی اللہ کی محبت میں بھی روئے ہیں؟ کیا کبھی اللہ کی یاد میں بھی آنسو آئے ہیں؟ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کو یہ سوز کی دولت مل گئی. 5 آدمی ہو گئے, چھٹا آدمی جسے عرش کا سایہ ملے گا. رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ. وہ شخص جس کو کسی صاحب جمال, حسن و جمال والی اور اعلیٰ نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی, لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو گناہ کر سکتا ہے لیکن قدم روک لے, گناہ کر سکتا ہے لیکن گناہ نہ کرے, اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس کی قدر تشریح میں پہلے کر چکا ہوں کہ بے حیائی کے اظہار کا موقع ہے. بندہ اس وقت بے حیائی نہیں کرتا تو کون سی صفت ظاہر ہو؟ حیا ظاہر ہو. دنیا کے بازار میں اسی لیے ہم اتارے گئے ہیں, یہاں اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اچھی صفات کو اپنا لیں. وہ مواقع ہوں جن میں بری صفات کا اظہار ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنے آپ کو ان سے بچا لیں, کانٹوں سے بچا کے پھولوں تک رسائی ہو جائے. 6 قسم کے لوگ ہو گئے. 7واں خوش نصیب جسے عرش کا سایہ ملے گا. رجل تصدق بصدقۃ فاخافھا. وہ آدمی جو پوشیدگی سے صدقہ دے, جس نے صدقہ دیا لیکن اس کو چھپا کر دیا, پوشیدگی سے دیا. اس کی تو بڑی تشریح کی ضرورت ہے, بلکہ اس پر تو پورے خطاب کی ضرورت ہے. رجل تصدق بصدقۃ فاخافھا. وہ آدمی جس نے صدقہ دیا تو کیسے دیا؟ تصویر بنوائی اور فیس بک پہ ڈالی تاکہ پتہ چلے اس نے ایک سویٹر دیا ہے 200 روپے کا ایک غریب عورت کو, اور اس کی غریبی کا بھی مذاق اڑایا ہے. جو آدمی نیکی کرے, صدقہ دے لیکن چھپا کر دے, اللہ قیامت کے دنوں سے عرش کا سایہ عطا فرمائے. ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی پوشیدگی سے مدد کرتا ہے, جب وہ جنت کے سامنے پہنچے گا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, اور ہر دروازے سے صدا آئے گی اے جنتی میں تیرے قدم چومنا چاہتا ہوں. جنت کا ہر دروازہ اس کے قدم چومنے کے لیے مشتاق ہے جو پوشیدگی سے صدقہ کرتا تھا, جو چھپا کے صدقہ کرتا تھا, جس کے صدقہ کرنے میں اخلاص تھا. یہ 7 قسم کے لوگ میں نے حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیے جنہیں عرش کا سایہ ملے گا. اصل میں یہ کیا ہیں؟ 7 کردار ہیں. اصل میں یہ کیا ہیں؟ 7 صفتیں ہیں. سب سے پہلے انصاف, اس کے بعد عبادت کہ نوجوانی عبادت میں گزرے, اس کے بعد مسجد کی محبت, اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے باہمی محبت, اور 5ویں نمبر پر اللہ کا ذکر کرنا اور آنکھوں میں آنسو آ جانا. 6 نمبر پہ خوف خدا سے گناہ چھوڑ دینا, گناہ سے اپنے آپ کو بچانا خوف خدا سے, اور 7واں پوشیدگی سے صدقہ دینا. یہ 7 چیزیں جو عرش کا سایہ حاصل کرنے کا باعث بن رہی ہیں, اصل میں یہ 7 صفتیں ہیں. تو قیامت کے دن پھر تعارف کس وجہ سے ہوگا؟ چودھری صاحب آ گئے ہیں, ملک صاحب آ گئے ہیں, بٹ صاحب آ گئے ہیں, قیامت کے دن تعارف کیا ہوگا؟ اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری, اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے. حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے, حجاب کریں درویشی کولوں کد تک حکم چلامیں گا. حجاب کریں درویشی کولوں کد تک حکم چلامیں گا. گل الفی سر تپا برہنا پلکے روپ وٹامیں گا. آج قیمتی لباس پہنے غرور و فخر سے چل رہے ہو, یہ تیرا اصل روپ نہیں, یہ روپ وٹانا ہے تم نے. ایک وقت آئے گا سر بھی ننگا ہوگا, پیر بھی ننگے, الفی ڈال دیں گے, قمیض ڈال دیں گے وہ کفن والی, اور پھر چادروں میں لپیٹ دیں گے. گل الفی سر تپا برہنا پلکے روپ وٹامیں گا. اگر وہ وقت یاد ہو, حجاب کریں درویشی کولوں قد تک حکم چلامیں گا. اور اسی میں آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اس دنیا سے جائے گا تو اگلے تیرا عمل پوچھیں گے کہ بتا عمل کیا لے کے آئے.
قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ میرے آقا کریم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں، انوار رسالت سے دل جگمگائے جا رہے ہیں۔ آئیں چشم تصور سے دیکھیں وہ کیسا منظر ہوگا۔ امام مرسلاں سید الانبیاء جلوہ افروز ہیں، صحابہ حاضر ہیں، ایک نوجوان آ رہا ہے، مصعب بن عمیر نام ہے، اور اس نے اپنا صدر کس طرح ڈھانپا ہوا ہے، بکرے کی جو کھال ہے اس کو خشک کر کے اس سے بدن ڈھانپا ہوا ہے، اس کو باندھا ہوا ہے، ناف سے گھٹنوں تک صدر ڈھانپا ہوا ہے کھال سے، بکرے کی کھال سے۔ جب مصعب بن عمیر پر نگاہ پڑی، میرے آقا کریم نے فرمایا انظروا الی ھذا، لوگوں اس نوجوان کی طرف دیکھو، میں نے اسے مکے میں بھی دیکھا ہے، یہ امیر شخص تھا، ماں باپ نے بڑے ناز و نعم میں پالا، 200 درہم کا ایک سوٹ پہنتا تھا، قیمتی لباس یہ پہنتا تھا، اور قیمتی خوشبوئیں عطر استعمال کرتا تھا۔ ثم دعاہ حب اللہ و حب رسولہ الی ما ترون، فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کو آواز دی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کو پکارا، جب اس کو حقیقت نظر آئی تو اس نے وہ قیمتی لباس اتار دیے، اس نے پھر تکالیف برداشت کی، مسائب برداشت کیے، اور تم دیکھ رہے ہو آج یہ کس حال میں ہے۔ مصعب بن عمیر آ کے بیٹھے، میرے آقا کریم نے فرمایا مصعب تم اس حالت میں دل شکستگی تو نہیں محسوس کرتے، دل ٹوٹا ہوا تو نہیں؟ مصعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس حال میں بڑا خوش ہوں، میں دھوکے سے بچ گیا ہوں، میں نے حقیقت کو پا لیا ہے۔ میرے آقا کریم تعریف فرما رہے ہیں ایک نوجوان کی جس نے تکلیفیں برداشت کی، جس نے اللہ کا قرب پانے کے لیے محنت کی۔ ذوالبجادین مسجد نبوی میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ ذوالبجادین بھی وہ ہیں جو 2 چادریں لے کے مکے سے آئے تھے، چچا نے سارے کپڑے اتروا لیے تھے، تو والدہ نے ایک چادر دی ان کو، انہوں نے اس چادر کے 2 حصے کیے، ایک سے صدر ڈھانپا ایک سے سر ڈھانپا، اور ننگے پیر مکے سے چل کے مدینہ منورہ آئے، اسلام قبول کیا، صحابی بنے۔ یہ مسجد نبوی میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ صحابی جو حدیث روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذوالبجادین اس طرح قرآن پڑھ رہے جیسے ریاکار لوگ پڑھتے ہیں، یہ دکھاوے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ دکھاوے سے ریاکاری سے پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم ناراض ہوئے، فرمایا ذوالبجادین کو ریاکار نہ کہو، ذوالبجادین بڑے اخلاص والا ہے، فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے اخلاص کی گواہی خود اللہ کے رسول دے رہے ہیں، وہ کتنے اخلاص والا ہے جس کے اخلاص کی گواہی خود میرے آقا کریم دے رہے ہیں۔ عشاء کے بعد کچھ دنوں بعد عشاء کے بعد مدینہ منورہ میں شور اٹھا، ذوالبجادین وصال فرما گئے ہیں اور انہیں دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ جو راوی ہیں یہ صحابی فرماتے ہیں میں دوڑا تاکہ جا کے ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوں، لیکن میں تاخیر سے پہنچا، نماز جنازہ ہو چکی تھی، انہیں لحد میں اتار رہے تھے، تو میرے آقا کریم فرما رہے تھے تم قبر کھلی بناؤ گے اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا نرمی سے اسے اٹھاؤ، اپنے بھائی کو نرمی سے اٹھاؤ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ جب صحابی کو لحد میں اتارا جا رہا ہے میرے آقا کریم کیا فرما رہے ہیں؟ نرمی کرو، کیا کرو؟ تو حضور کا بن جا۔ جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا میرے آقا کریم فرما رہے ہوں گے فرشتے آ رہے ہیں حساب کرنے، میرے آقا کریم فرمائیں گے میرا غلام ہے اس سے نرمی کرو، میرا غلام ہے اس سے نرمی کرو۔ اب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کی صفتیں بیان کر کے کر رہے ہیں۔ وہ صحابی تھے، استقامت والے تھے، ان کا عشق اعلیٰ تھا، استقامت تھی، صبر تھا، ان کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ میری آج کی ساری گفتگو کا ماحصل یہی ہے، اپنے کردار پہ، اپنے اندر جو صفات ہیں ان پہ غور کریں، جنتیوں والی ہیں دوزخیوں والی ہیں، اور باطن میں یہ جنگ ہمیشہ لگی رہتی ہے کہ کبھی نیکیوں کا غلبہ کبھی برائیوں کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ برائیوں سے مغلوب ہو جائیں
اور برائیوں کا رنگ چڑھ جائے اور ایسا باطن پہ گناہوں کا رنگ چڑھ جائے کہ اچھی صفات سے محروم ہو جائیں. اگر اچھی صفتوں سے محروم ہو گئے اولئک کالانعام بل ہم اضل. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا